واللہ ماکرین والماکرین. فرینڈس آف پاکستان، عظمت ولی عرض کر رہا ہوں، ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے، بازیچہ اطفال ہے یہ دنیا میرے آگے. پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوا. جب پاکستان بنا تو آگ کا دریا کراس کر کے 35 لاکھ آدمیوں نے اپنی جانوں کا قربانی دی، اور اس کے بعد کراچی تک پہنچے. بڑی مشکل سے جو پہنچے تھے، لوٹے پٹے لوگ تھے. 35 لاکھ انسانوں کی قربانی کا ہم نے نذرانہ پیش کیا. محمد علی جناح پاکستان بنا کے تشریف لائے تو 1948 میں ان کو مرڈر کر دیا گیا. اور اس کے بعد پھر یہ نوابزادہ لیاقت علی خان 2 اسٹیٹ کے نواب تھے. جب وہ تشریف لائے تو نوابزادہ لیاقت علی خان محمد علی جناح کے جو قائد اعظم ہمارے ہیں ان کے بہت قریبی اور بہت ہی ساتھ میں تھے، لیکن بہرحال ہمیشہ سے ان کے ساتھ نبھایا ہے. اور وہ ایک مرد مومن تھا، مرد آہن تھا، اس نے ہمیشہ ان کا ساتھ نبھایا. جب وہ 1930 میں کہیں چلے گئے تھے ناراض ہو کر کے، تب بھی وہ ان کو منا کے لے کے آئے لندن سے، اور لا کر کے ان کو دوبارہ مسلم لیگ کا صدر بنایا تھا. غرض میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے جناح صاحب جو تھے انہوں نے ان کو مرڈر کیا گیا. اس کے بعد نوابزادہ لیاقت علی خان 2 اسٹیٹ کا نواب تھا اور ایک پیسہ وہاں سے نہیں لائے تھے. ساری تباہی و بربادی کے بعد پھر انہوں نے ان کو 63 میں اکتوبر 63 میں یہاں پر لیاقت باغ کے اندر قتل کر دیا گیا. وہ بھی فوج نے کام کرایا تھا. ان کو بھی یہ جو قتل کیا تھا وہ بھی فوج اس میں شامل تھی. تیسری بات جو ہوتی ہے بڑی یہاں پر جن کو لایا گیا وہ CIA کا ایجنٹ تھا. غلام محمد نام تھا اس کا، سیکریٹری تھا، اس کو گورنر جنرل بنا دیا گیا. اور بعد میں تو یہ حال تھی کہ جب وہ 2.5 سال حکومت کرتا رہا، اس کے بعد بھی وہ مینٹلی تھا، پاگل ہو گیا تھا. اس کا جو اس کو اسٹروک ہوا تھا، اس اسٹروک میں اس نے اسپینش اس کی وائف تھی، اور وہ باقاعدہ CIA کا بندہ تھا. اس نے باقاعدہ بڑی آرام سے، بڑی دردار طریقے سے حکومت کی. یعنی جب اس کو اسٹروک لگا ہوا تھا وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، صحیح طریقے سے سن بھی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ اس کی جو اسپینش وائف تھی وہ انگریزی میں ان کو ہمارے اس زمانے میں اپنے اسکندر مرزا اور یہ اپنے یحییٰ خان اور سارے جتنے بھی ایسے اپنے ایوب خان، سارے لوگ ان کے اس میں شریک ہوتے تھے. تو ان کو یہ جو کچھ بھی آرڈر دیتے تھے تو وہ اپنا بیگم ان کی جو سنتی تھی، سیکٹری جو سنتی تھی، وہ سیکٹری ان کو گالیاں دیتی تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں. اس طرح سے وہ اپنا یہاں انہوں نے حکومت کی. اس کے باوجود بھی جب وہ پاگل ہو گئے تھے تو اس کے باوجود بھی وہ حکومت کرتے رہے. یہ ہے ہمارے یہاں کا نظام. پھر اسکندر مرزا جو تھے وہ میر جعفر کی اولادوں میں سے تھے. وہ سکندر مرزا ان کو گورنر جنرل بنا دیا، پھر اس کے بعد میں وہ صدر بن گئے. ایوب خان نے ان کو ٹیک اوور کیا اور اپنا ماشاء اللہ لگا دیا. اس طرح ماشاء اللہ 50 ایئرس میں 7 ماشاء اللہ لگے ہیں پاکستان میں. بھٹو صاحب کی جو بہت وہ تھی قابلیت تھی، وہ تعریف کے قابل ہے کہ انہوں نے جناب وہ اپنے الیکشن کروایا یحییٰ خان نے، اور الیکشن جو تھا بڑا فری اینڈ فیئر آنیسٹی کے ساتھ کیا. ایک یونٹ یہ تھا اپنا ویسٹ پاکستان، ایک یونٹ جو تھا وہ ایسٹ پاکستان تھا، لیکن دونوں ایک ہی پاکستان تھے. اس طرح ہوتا یہ ہے کہ جناب یہ انہوں نے باقاعدہ بنا کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے باقاعدہ انہوں نے دونوں نے مل کر کے وہ ایوب خان ان کے ساتھ سازش کرتے ہیں
اور اگرتلا کیس میں ان کو اٹھا کر کے بند کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ کہ جب بھٹو صاحب نے الیکشن لڑنے کی تیاری کی تو الیکشن میں ان کو یہ پلان ہی انہوں نے وہ بھی سازش کے تحت تھا. اور اس سازش میں یہ تھا کہ جناب یہ انہوں نے سارا سلسلہ جو بنایا اس سلسلے میں یہ تھا کہ انہوں نے جناب وہاں پر بڑے زوردار طریقے سے ان کو الوداع کیا رات کی اندھیرے میں اور ان کو ڈھاکہ بھیج دیا. جو ڈھاکہ چلے گئے تو وہ ان کا جو پلان تھا وہ یہی تھا کہ الیکشن لڑوائیں گے الیکشن ہم لڑا کے اس کے بعد میں پھر ہم جو دیکھیں گے معاملہ وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ میں میجورٹی حاصل کر لوں گا. لیکن یہ کل 80 ووٹس لے کے اور انہوں نے 160 کے قریب ووٹ لیے. جب انہوں نے کہا کہ بھائی آپ آئیے اسمبلی جوائن کیجیے آپ کو ہم باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں ہم ادھر آپ ادھر. اپنے جو ساتھی تھے ان سے بھی یہ کہا کہ اگر تم میں سے کسی نے بھی ایک ٹانگ اگر کوشش کی تمہاری ٹانگیں توڑ دی جائیں گی. یہ بدماشی کا ذرا اندازہ کیجیے. ایک لیڈر جو ہے اور اپنے ایم این ایز کو یہ کہہ رہا ہے. اچھا بدماشی کا سلسلہ جو ہے یہ چلا آ رہا ہے. بھٹو صاحب نے الیکشن کمیشن کے ساتھ سارا سب کچھ ہو گیا تو ملک کو توڑوانے کے بعد ڈاکہ فال کرانے کے بعد یہ پورا پاکستان تباہ ہو گیا تھا. 40 لاکھ آدمی جو وہاں پر قتل ہوا اور دہشت گردی میں اور وحشت گردی میں اور اس طرح سے پورا پاکستان کے عوام کا. اور پھر وہ بارڈر بند کر دیا گیا ادھر بھی بارڈر بند کر دیا گیا تو یہاں پر آنا ان لوگوں کے لیے وبال جان بن گیا. بہت سارے لوگ قید میں بھی ڈال دیے گئے. یہ پاکستان کا انجام ہوتا رہا اور یہ سزائیں لوگوں کو ملتی رہی. غربت اور افلاس میں لوگ مارے ہوئے ابھی تک بہت سارے جو ہے جیلوں میں تھے. بعض لوگ اب چھوٹ گئے ہوں گے شاید. اب کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس طرح سے انہوں نے ڈھاکہ فال کرانے کے بعد میں اب ورد فور پاکستان رہ گیا تھا. اس کے باوجود بھی یہ بہت ظالم اور بہت بےہودہ قسم کا شخص تھا. اس نے بڑی بڑی حرکتیں کی ہیں جو ناقابل برداشت ہیں اور بتانا بھی نہیں سکتا. لیکن اتنا ضرور بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے جناب جو اپنا پورے پاکستان کو انہوں نے کر لیا تھا اپنا نیشنلائز کر لیا تھا. نیشنلائز کرنے میں ایجوکیشن سب سے پہلے آتی ہے. ایجوکیشن کو بھی نیشنلائز کر دیا تھا. تباہی شروع ہوتی ہے بھٹو صاحب کے بعد. پھر یہ کہ ہر بینک جو تھا رول انڈسٹری جتنا سسٹم تھا وہ سارا نیشنلائز کر لیا جاتا ہے. دوسرا کام یہ کرتے ہیں کہ سندھ سے سارے لوگوں کو بلایا جاتا ہے ان کو لا کر کے لگاتے ہیں. وہ سارا سسٹم وہ ختم کر دیتے ہیں جو سول سروسز کا اور سول سروسز اس کی تمام لوکل گورنمنٹس کی بھی اور دوسرے اس کی بھی ساری بند ختم کر دیتے ہیں. اور وہاں سے لوگوں کو بلا کے لایا جاتا ہے اور یہاں پر جو لوگ پاکستان کے ہمدرد پاکستان بنانے والے ان کو جناب یہ کوئی جاب نہیں دی جاتے اور پھر سازش کی ان کی بڑھتی چلی جاتی ہے. یہ تک ہوتا ہے کہ یہ جناب اور بہت ساری حرکتیں اس طرح کی کرتے ہیں. الٹیمیٹلی یہ ہوتا ہے کہ جناب یہاں پر جب زرداری مافیا یہاں پر رول کرنے کے لیے آیا تو اس زمانے میں کل 40 لاکھ کی آبادی تھی اور اس کو 40 لاکھ کی آبادی کو انہوں نے بنا کے اور تقریباً یہ کہ لیکن آج جو ہے 35 کروڑ کی آبادی ہے. 3.5 کروڑ کی آبادی ہے اور 3.5 کروڑ کی آبادی اب اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. کچے آبادیاں بہت زیادہ ہیں. ڈاکوؤں کا راج وہاں پر قائم ہو گیا ہے اور 10,000 ڈاکو اور بدماش چور اور لوگ آج جو روزانہ قتل ہوتے ہیں اور چھنتے ہیں مرتے ہیں وہ 10,000 کے قریب تعداد ان کی ہو گئی ہے. پاکستان کو تباہ کرنے والوں میں سے زرداری مافیا یہ بھی ان کا جو باپ تھا وہ بھی ڈاکو تھا. یہ بھی ڈاکو بنے ہوئے ہیں. اس کے بعد یہ نواز شریف اور شہباز شریف زرداری مافیا پی ڈی ایم 1 بنتا ہے پی ڈی ایم 2 بنتا ہے. اس کے بعد پی ڈی ایم اور بہت سارے 2 بنتے ہیں. پھر وہ اپنا کوئی کاکڑ آ جاتا ہے کوئی چکر آ جاتا ہے. پنجاب کا بھی ڈاکو ہوتا ہے. پنجاب کا بھی جتنے ڈپارٹمنٹ ہیں آرگنائزیشنز ہیں کرپٹ مافیا بیٹھی ہوئی ہے. سب جگہ ایک بربادی اور تباہی کا مرکز ہے. اور یہ سمائی ماشاء اللہ لگا ہوا ہے. یہاں پر پتہ نہیں 4-5 منسٹرز ہیں پرائم منسٹرز ہیں اور اس کے علاوہ پریزیڈنٹ یہ کون بن کے بیٹھا ہوا ہے جو پہلے بھی پریزیڈنٹ فراڈ کے ذریعے آیا تھا
آج وہ ووٹ بینک چوری کر کے فارم 47 کے لانے والے کون ہیں وہ آپ جانتے ہیں، سب کو فارم 47 کے تحت، باقی یہ پرائم منسٹر، چیف جسٹس آف پاکستان، یہ بھی چور ہیں، یہ بھی ڈاکو ہیں، انہوں نے بھی اپنے اس کے لیے کوئی کام ایمانداری سے نہیں کرتا تھا، ہر شخص اپنے باری لینے کے چکر میں، ہر شخص اپنے وہ اپنا ووٹ بینک لینے کے چکر میں، اس کے علاوہ یہ کہ چاہتے ہیں کہ ہماری وہ اور انکریز کر دیا جائے، ایکسٹینشن مانگتے ہیں، وہ بھی ایکسٹینشن مانگتے ہیں اور جنرل بھی ایکسٹینشن مانگتے ہیں، پورا پاکستان جو ہے وہ سارا جو ہے ڈاکو راج چل رہا ہے، یہاں کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، ایک شخص ایماندار دیانتدار صرف جو عمران خان 25 کروڑ کی آبادی کا لیڈر ہے، صرف 25 کروڑ آبادی کا لیڈر وہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا لیڈر ہے، پوری دنیا میں اس کو ٹاپ آف دی لائن مانتے ہیں لوگ، لیکن یہ کہ انہوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہو رہا ہے کہ ان کا فارم فیبروری 8 کو الیکشن میں وہ باقاعدہ ٹاپ آف دی لائن 75% سے زیادہ ووٹ لے لیتے ہیں، لیکن اس کی تبدیلی رات کے 12 بجے کے بعد سے شروع کر دی جاتی ہے، یہ جو بیٹھا ہے الیکشن کمیشن یہ چور ہیں، ڈاکو ہیں، بدماش ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو بیٹھا ہوا ہے اپنا جو چیف جسٹس آف پاکستان، یہ ان کا بلے بھی چوری کرتا ہے، دوسرا بھی چوری کرتا ہے، یہ سارے آرڈرز ہوتے ہیں اور ان کا اپنے ذاتی مقصد کے لیے یہ لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور یہی سسٹم یہ چلا رہا ہے، سارا سسٹم جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس نے بھی کہہ دیا کہ یہ فوج جو ہے ہمارے تنگ کرتی ہے، ہمارے گھروں میں گھستی ہے، ہمارے ساتھ ظلم کرتی ہے، ہمارے ساتھ یہ کرتی ہے، وہ چھ انہوں نے ججز نے، اور یہ 2 سال سے سلسلہ چل رہا تھا، عمران خان کی حکومت کو ختم کیا ہے جس دن سے وہ 9 اکتوبر 9 ہی تھا، رات کے 12 بجے چیف جسٹس آف پاکستان اور ہمارا چیف جنرل باجوہ صاحب رات کے 12 بجے عمران خان کی حکومت کو ختم کرتے ہیں 9 اپریل 2022 سے، اور اس کے بعد میں یہ سب چوروں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ملک کی تباہی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، اور ملک کی تباہی کو کون کرتا ہے؟ یہ سارے لوگ کرتے ہیں، جس میں زرداری مافیا بھی ہے، جس میں دوسرا جنرل بھی موجود ہے، جس سے اور کئی وہ بھی ہیں جو اپنے ISI کے ہیں، یہ لوگ وہ ہیں جو فوج کے علاوہ ہیں، ہماری فوج اس طرح کی نہیں ہے، ہماری فوج میں بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ ہیں، اور بڑی ہماری پاکستان کی جو فوج ہے 7th biggest power of the world، ہم نے جتنا بھی سسٹم بنایا تھا یہ اسی زمانے میں بنا ہوا ہے، شروع میں تو ان کو باقاعدہ 75% ریونیو کراچی کماتا تھا، اور اس میں سے 65% ان کو دیا کرتا تھا جو ہماری فوج تھی، خاص طور سے ہمارا ڈاکٹر قدیر خان، اس نے بھی پاکستان کو سے کیا نام تھا ان کا، ان کو جناب آفر کر کے زید بھٹو کو کہ صاحب ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ اٹامک پاور انہوں نے بنائی، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے انہوں نے اٹامک پاور بنانے میں کافی کردار ادا کیا، اس کے علاوہ بھی ساری فوج کے جنرلز نے اس میں بڑا کردار ادا کیا، سارا کنٹرول فوجی کے زمانے میں فوجوں سے ہوتا تھا، یا یہ کہ ہم نے ان کی اپنے ڈاکٹر قدیر خان کا اپنے سسٹم تھا اس سسٹم سے وہ کر رہے تھے، غرض یہ کہ پاکستان کی تباہی کا جو سلسلہ شروع ہوتا ہے عمران خان کے جیل میں بند کرنے کے بعد، ان کو پھر 8 مہینے ہو گئے ہیں، ان کی بیگم کو بھی جیل میں قید بند کیا ہوا ہے، اور ان کو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، 26,000 کے قریب لڑکیاں، عورتیں اور بچے، ابھی تک کچھ لڑکیوں کو کبھی ان کو بچوں والے گیم کرتے ہیں جو دنیا میں تماشا بنا ہوا ہے، یہ 9 مئی جو ہے وہ اپنا 9 سے 12 مئی کو کوئی تماشا کرتے، خود ہی اپنے ملک کو آگ لگاتے ہیں، اور اربوں ڈالر خرچ کر دیا جاتا ہے، کس لیے؟ صرف عمران خان کے خلاف سازش کرنے کے لیے، اس دن ان کو پکڑنے کی اریسٹ بھی کیا گیا، اور ان کے ساتھ ظلم بھی کیا گیا، وہ زیادتی ہے، اور ان کا عالم یہ ہے کہ ان کی بیگم کے ساتھ بھی، اچھا گیم کیا ہے، تماشا کیا ہے؟ توشہ خانہ، گیم کیا ہے؟ وہ اپنا کیا کہتے ہیں ٹرسٹ، گیم کیا ہے؟
وہ اپنا بڑا اچھا نام دیا ہے اس کو، سائف تماشا بنایا ہوا ہے، مذاق بنایا ہوا ہے، ایک لوٹ مار کے لیے جھوٹ بولنے، غداری کرنا، ڈاکے مارنا، چوری کرنا، سارے ڈاکوؤں کو اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ پی ڈی ایم 1 بن گیا، کوئی پی ڈی ایم 2 بن گیا۔ وہ ابھی بھیک مانگنے کے لیے گئے، اپنے پورا جہاز پورا کرائے پہ کر کے، پورا جہاز چھوڑ کے، اس لیے کہ وہ اپنے اس جہاز کے اندر سارے اپنے من پسند لوگوں کو لے کے گئے، اور وہاں پر ارے بھائی آپ نہ مسلمان ہو، نہ ہندو ہو، نہ آپ کا کوئی مذہب نہیں ہے، ڈرامے بازیاں کیوں کرتے ہو؟ وہاں جا کر کے ہم نہ ان کے قبلہ کے اندر چلے جاتے ہیں، اور اس کے اندر وہ اپنے بڑے نمازی پرہیزگار اور بڑے، اس کے بعد میں وہ اس کے ساتھ مل رہے ہیں بھیک مانگنے کے لیے کہ بھائی ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کچھ دے دیجیے، اور اللہ کے واسطے دے دیجیے، رسول کے واسطے دے دیجیے۔ وہ بھی تماشے جانتا ہے، وہ تماشے کیسے کرتا ہے، وہ بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، بڑے بڑے بدماشوں کو، بڑے بڑے ان کو نمٹنا جانتا ہے۔ اس نے ان کو تسلی دی ہوگی، کیا تسلی دیں گے؟ وہ تو خود اپنے غزہ کے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتا ہے، تو آپ کو کیا دے گا؟ یہ حالات ہیں وہاں۔ اپنے جو شہنشاہ سے مل کے آپ سمجھتے ہیں کہ بڑا آپ کو ڈنر کرایا، بڑا آپ کو وہ کرایا، سب جھوٹ بولتے ہو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تمہاری حقیقت کچھ نہیں ہے، تمہاری عزت کوئی نہیں ہے، تم اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، آفس سے باہر نہیں نکل سکتے، تم اپنے کسی کو شکل دکھانے کے قابل نہیں ہو، اور پھر چوتھی دفعہ پانچویں دفعہ آ جاتے ہو، کیونکہ پاگل آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر، جو اپنے آئی ایس آئی کے اور اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے تماشا کر رہے ہیں، اور تماشا اس لیے کر رہے ہیں کہ پاکستان کو توڑنا ہے، انہوں نے پاکستان کے 3 ٹکڑے کرنا ہے، جیسا وہ چاہتا ہے، اپنا امریکہ چاہتا ہے، وہ پاکستان کی اسی طرح سے تباہی بربادی کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ پاکستان کو توڑنا ان کا کام ہے، پاکستان کو یوز کرنا غلط طریقے سے، اور یہ کہ اپنے فوجی طاقت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم ایسا نہیں کرنے دیں گے۔ ہماری فوجی طاقت 7 بگیسٹ پاور ہے، اور عمران خان از اے لیڈر، جو ہی ول کم ایز اے لیڈر، کہ آپ کا سسٹم کچھ نہیں رہے گا، آپ کا سارا سسٹم جو ہے لپیٹ دیا جائے گا۔ اللہ نے چاہا تو ایک آپ فیصلہ کرتے ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ، اور ابھی سے 8 تاریخ آج ہے، آپ غور فرمائیے گا، آپ کا زوال شروع ہو چکا ہے، اور وہ زوال جو ہے وہ تباہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، ہم اور آپ کچھ نہیں کر سکتے، اور عمران خان کو آنا ہی ہے، اور ان کی فیملی کو، ان بچوں کو، عورتوں کو، لڑکیوں کو، جن کو وہاں بھیج دیا جاتا ہے، کسی کو کہیں بھیج دیا جاتا ہے، ڈرامہ وہی چل رہا ہے بھائی، ڈرامہ فلاپ ہو چکا ہے آپ کا۔ وہ جو اپنا وہ تک بیچارہ پاگل ہو گیا ہے، مر گیا ہے، وہ جو اپنا وہاں سے لائے تھے، اپنا اس کا نام تھا عمران خان کے لیے وہ خاص طور سے، اور وہ یہ جو بٹو ہوتے ہیں، کیا ہوتے ہیں یہ سارے بٹو، اور وہ سارے جو چور اور ڈاکو بدماش، اس کا حشر دیکھ لیا آپ نے، کیا حشر ہوا ہے اس کا؟ پاکستان کی حالت خراب کرنے کے لیے بڑے بڑے بدماش اکٹھے کر دیے ہیں۔ پاکستان سمجھتے ہیں کہ بس ان کی جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، جس کو چاہے ہریس کر لو، جس کو چاہے پکڑ لو، جس کو چاہے اپنے لے جاؤ۔ پاکستان کی حالت تباہ و برباد کرنے کے بعد اب یہ ایک تماشا دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کو تباہ کرے۔ آپ اب خود بچ نہیں سکتے، چاروں طرف سے آپ گھرے ہوئے ہیں، آپ کے حالات تباہ ہو رہے ہیں، اور عمران خان کو اگر نہیں لاتے ہیں تو اور تباہی بچے گی، کیونکہ عمران خان از اونلی دا لیڈر جو پاکستان کے لیے اور ان کے عوام کے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کہ ایک نہیں ہے، پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ تماشا بنا رہی ہے، وہ دیکھ رہے ہیں تماشا کیسے ہو رہا ہے، یہ تماشا کب تک چلے گا؟ اللہ تعالیٰ سے ڈریے، خوف کھائیے، کیونکہ ہر آدمی کا انجام جو اس طرح کرتا ہے برا ہی ہوتا ہے، انجام کبھی اچھا ایسا نہیں ہوتا، کبھی ظلم کی بڑی جو ہوتی ہے نا، آپ اس کو سوچ نہیں سکتے، تصور نہیں کر سکتے، پاکستان کو آپ اس طرح سے ذلیل و خوار کر کے لوگوں کو پوری دنیا میں آج آپ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، کوئی عزت نہیں ہے فوج کی بھی، اور ہماری فوج کی آپ نے عزت بھی خراب کر دی ہے، لیکن ہم فوج کو سنبھالیں گے انشاءاللہ، فوج ہماری ویسے ہی طاقتور ہوگی،
اور عمران خان ان کو سنبھالیں گے، وہی پاکستان کو سنبھالیں گے، وہی پاکستان کو بچائیں گے۔ ان ڈاکوؤں سے اور چوروں سے آپ جان چھڑا لیجیے، پاکستان کے لیے بہتری اسی میں ہے، ورنہ یہ کہ پاکستان جو تباہ تو ہو ہی رہا ہے اور تباہ ہو جائے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔